اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو یہ تسبیح 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ خواب کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی پریشانی کا حل نظر آ جائے گا۔ خواب کے ذریعے آپ کی بیماری کا علاج نظر آ جائے گا۔ خواب کے ذریعے آپ کی تکلیفوں کا حل نظر آ جائے گا۔ انشاءاللہ خواب کے ذریعے اللہ آپ کی ہر معاملے میں رہنمائی فرمائے گا۔ محترم ناظرین، زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنی بیماری، بے سکونی یا پریشانی کی وجہ سے اتنا بے بس محسوس کرنے لگتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب کوئی سہارا باقی نہیں بچا۔ وہ دوا پر دوا کھاتا ہے، ڈاکٹر سے ڈاکٹر بدلتا ہے، عاملوں کے پیچھے جاتا ہے، مگر کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسے میں جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایک دروازہ ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دروازہ۔ وہی شفا دینے والا ہے، وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہی ہے جو رات کی تنہائیوں میں بندوں کو خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر آج ہم ایک ایسا روحانی وظیفہ پیش کر رہے ہیں جو نہ صرف بیماری کا علاج ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو خواب میں اس کی بیماری یا پریشانی کا حل دکھا دیتا ہے۔ اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مجرب بھی ہے اور مختصر بھی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے پورے یقین، کامل اعتماد اور پاکیزگی کے ساتھ کیا جائے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اور جب صحت ہی چھن جائے تو انسان کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری کا حقیقی علاج اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا ذہنی روحانی پریشانی ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو، اس کا حل اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوا بھی چل رہی ہوتی ہے، علاج بھی جاری ہوتا ہے، لیکن شفا حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شفا ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے، پس جو جان لے وہ جان لے، اور جو نہ جان پائے وہ نہ جانے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دوا اور علاج ہمارے علم میں نہیں ہوتے یا ہمیں ان کی حقیقت سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں سب سے مؤثر ذریعہ اللہ سے مانگنا ہے، یعنی دعا کرنا اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ اگرچہ طبی علاج کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن مومن کی پہلی ترجیح اللہ کی طرف جھکنا اور اسی سے مدد مانگنا ہونی چاہیے۔ اسی بنیاد پر روحانی قرآنی آیات اور مسنون اذکار کو اپنانا صرف باعث شفا نہیں بلکہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب دوا کام نہ کرے، جب ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لے، جب کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو پھر اللہ کی کتاب سے رجوع کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو خوابوں میں راستہ دکھاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو روش سفر کی ابتدا بن جاتا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیے کہ صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ یقین، اخلاص اور مکمل توجہ سے پڑھنے سے ہی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ جن پر یقین ہو وہ معجزہ بن جاتی ہیں، اور جن پر شک ہو وہ محض تلاوت بن کر رہ جاتی ہیں۔ جب انسان کی دنیا تاریک ہو جائے، اس کی امیدیں دم توڑنے لگیں، دوا کارگر نہ ہو اور دل کی دھڑکن صرف بے یقینی کے سائے میں سسکنے لگے، تب خوابوں کے ذریعے اس بندے کو ایسی روشنی دکھا دیتا ہے جو کسی دوا یا مشورے سے ممکن نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں روحانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ ناظرین، خواب جو کبھی معمولی بات سمجھا دیتے ہیں، دراصل اللہ کی جانب سے پیغام رسانی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی جب اللہ کسی بندے سے کلام کرنا چاہے تو وہ خواب کی صورت میں اس کے دل پر نازل دیتا ہے۔ ایسے روحانی خواب کسی بھی بیماری، پریشانی یا بے چینی کا حل بن سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کا دل سچا ہو، زبان پر ذکر ہو، اور نیند سے قبل اس کی روح اللہ کی طرف لپک رہی ہو۔ یہ وظیفہ جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کلام کی برکت کا وہ خزانہ ہے جو دلوں کا سکون اور جسم کو شفا دیتا ہے۔ جب بندہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے، بستر پر وضو کے ساتھ لیٹتا ہے، اور اس کے لبوں پر اللہ رب العزت کا نام، قرآن کی
آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ قرآن مجید میں سورۃ الزمر کی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندے کے دل کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے اور وہ نور کی طرف چل پڑتا ہے، اور جب دل کھل جاتا ہے تو خوابوں کے راستے حقیقت بننے لگتے ہیں۔ کئی افراد نے صرف اس عمل سے اپنے دل کی دنیا کو بدلتے دیکھا ہے۔ وہ خواب میں اپنے مسئلے کا حل پاتے ہیں، کبھی علاج کا طریقہ، کبھی کسی چہرے کی جھلک، کبھی کسی عمل کی ترغیب، اور کبھی صرف اتنی بار اٹھو اور اللہ سے مانگو اور سب کچھ دے گا۔ یاد رکھیے کہ جب خواب میں کوئی رہنمائی ملے تو وہ محض ایک تصور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ، ایک دعوت، ایک شفا ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ خواب بار بار آتا ہے یہاں تک کہ انسان اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب نے بھی مصر کی تقدیر بدل دی تھی، تو کیا رب وہی نہیں جو ایک کمزور بندے کے دل کی حالت بھی دیکھتا ہے اور خواب کے ذریعے اسے زندگی کی نئی سمت عطا فرما دیتا ہے؟ لہٰذا جب آپ سونے جائیں تو یہ یقین لے کر لیٹیں کہ آپ تنہا نہیں، بلکہ رب کائنات آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی آہ و بکا سن رہا ہے، اور اگر آپ نے دل سے دعا مانگی تو وہ ضرور جواب دے گا۔ اور اگر خواب میں کوئی رہنمائی آئے تو اس پر عمل کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے دل پر دستک ہوتی ہے، اور جس نے اس دستک کا جواب دیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی شکست نہیں کھاتا، کبھی بیماری میں اکیلا نہیں رہتا۔ جب کوئی شخص اپنی بیماری سے تھک چکا ہو، علاجوں کی تھکن اس کی ہڈیوں میں اتر چکی ہو، دوائیں بے اثر ہو چکی ہوں، اور دل ہر بار مایوسی کی گہرائی میں کھائی میں گرنے لگے، تب اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی روح کو اب دنیاوی تدبیروں سے نہیں بلکہ ربانی توجہ سے شفا کی ضرورت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کر ٹوٹ چکے تھے، دوائیاں بدلتے رہتے تھے، لیکن سکون اور شفا اور اطمینان ان سے کوسوں دور تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایک روحانی راز پوشیدہ ہے کہ شفا کی اصل کنجی دوا میں نہیں بلکہ دوا دینے والے کی رضا میں ہے۔ جب کوئی بندہ عاجز ہو کر سچی نیت سے رات کے سناٹے میں اپنے رب کو پکارے تو اس کی فریاد آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور وہاں سے شفا صرف دوا کی صورت میں نہیں بلکہ ہدایت، سکون اور خواب کے ذریعے بھی آتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک بندہ خواب میں اپنے رب کا پیغام سنتا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی ایک عمل، کبھی کسی بزرگ کی صورت میں، اور کبھی کسی سفید لباس والے نیک چہرے کے ذریعے، اور خواب کا اثر دل پر ایسا ہوتا ہے جیسے رات کی تاریکی میں اچانک سورج نکل آئے۔ ایسے خواب نایاب ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر اس بندے کو عطا کیے جاتے ہیں جو اپنے دل کو سچا کر لے، اپنے باطن کو پاک کر لے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعائیں تو تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اور جب دعا کے ساتھ قرآن کا کلام، درود پاک اور توکل کامل بھی ہو تو دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ وہ ایک روحانی تیر بن کر بلاؤں، بیماریوں اور مایوسی کے حصار کو توڑ دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مریض جن کا علاج ترک کر دیا گیا تھا، وہ صرف قرآن کے چند مخصوص اعمال سے نہ صرف صحت یاب ہو گئے بلکہ ان کی روح بھی تازگی سے بھر گئی، ان کی دنیا بدل گئی، ان کے خواب بدل گئے، اور ان کی نئے دن اور امیدوں سے بھر گئے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کا رب بھی آپ سے ایسے ہی محبت کرے؟ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹے، اس کے در پر سجدہ ریز ہو، اور اپنی زبان پر اس کا ذکر اور دل میں اس کا یقین بسا لے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ اس یقین کے ساتھ خوابوں کے ذریعے آنے والی شفا کی طرف قدم بڑھائیں، خود کو پاکیزہ کریں، رات کو وضو کر کے بستر پر لیٹیں، اللہ سے باتیں کریں، قرآن کی آیات کو دل میں اتاریں، اور جب آنکھیں بند ہوں تو اس امید سے بند ہوں کہ اب میرا رب مجھے میرے سوال کا جواب ضرور دے گا، میرے درد کا علاج دکھائے گا، اور میری بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اے اللہ کے بندو، اب آؤ اس مجرب اور آزمودہ وظیفے
وظیفے کی طرف جو ان گنت بیماریوں کو شفا دے چکا ہے اور جو بے شمار پریشان حال دلوں کو خواب میں سکون، راستہ اور علاج دکھا چکا ہے۔ یہ عمل ظاہری نہیں باطنی ہے، یہ لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ روح کے زخموں پر مرہم ہے۔ تو آپ نے سونے سے پہلے دل میں کامل یقین، جسم میں طہارت اور زبان پر اللہ کا ذکر لے کر یہ عمل کرنا ہے۔ رات کا آخری پہر وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں، کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں عطا کروں۔ اس وقت مانگی گئی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو اب عمل سنیں کہ سونے سے پہلے پاک وضو کریں، بستر بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی، اگر ممکن ہو تو 2 نفل حاجت یا نفل عشاء پڑھ لیں اور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے میرے مرض سے نجات عطا فرما، مجھے میری پریشانی سے نجات عطا فرما اور خواب میں اس کا حل دکھا دے۔ اس کے بعد 3 صورتیں ہیں، سورۃ اللیل، سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ، ہر ایک کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہیں اور شفا کی زبردست طاقت رکھتی ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جنہیں بزرگوں نے سالہ سال کے تجربے سے آزمایا ہے اور ان کے ذریعے جسمانی، ذہنی اور روحانی بیماریوں سے نجات پائی ہے۔ جب آپ تینوں صورتیں پڑھ لیں تو اس کے بعد 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، یعنی اے اللہ میرے معاملے میں نکلنے کی کوئی راستہ اور نجات بنا دے۔ پھر اسی یقین اور امید کے ساتھ سو جائیں کہ رب ضرور جواب دے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو شفا عطا کرے گا بلکہ ممکن ہے کہ وہ خواب میں کوئی ایسا چہرہ، کوئی ہدایت، کوئی نشانی یا مکمل طریقہ علاج دکھا دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ کئی ایسے لوگوں کے گواہ موجود ہیں جنہوں نے یہ عمل صرف چند راتیں کیا اور ان کی بیماری اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو گئی، ان کا دکھ چھٹ گیا اور ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ تو یہ وظیفہ کم از کم 7 راتیں آپ نے مسلسل کرنا ہے، مگر پہلی ہی رات سے یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے اور میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ عمل کیجئے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور وہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو آپ اس کی نیت سے یہ وظیفہ کیجئے۔ یقین کریں جس طریقے سے ایک ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے اور اسے خاص ہدایت کے ساتھ دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ روحانی دوا بھی شرط صرف ایک ہے کہ یقین۔ یہ عمل، یہ صورتیں اور یہ دعا صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے شفا کا وہ دروازہ ہے کہ آپ نے بس قدم بڑھانا ہے اور رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ خواب میں آپ کو راستہ دکھا دیا جائے گا، وہ شخص، وہ علاج، وہ دعا یا وہ دوا جو آپ کی شفا کا ذریعہ بنے گی آپ کو دکھا دی جائے گی۔ انشاءاللہ وہ شخص جو راتوں کو بے چین ہے، جس کا دل بیماریوں کے بوجھ سے چور ہے، جس کے سینے پر فکر اور غم کے پہاڑ ہیں، سن، اگر تو نے رات کے وقت سچے دل سے اس عمل کو کیا تو خواب صرف ایک نظر نہیں ہوگا بلکہ وہ روشنی ہوگی جس سے تیری پوری زندگی روشن ہو جائے گی۔ ہزاروں پریشان حال جو دوا خانوں سے مایوس ہو کر پلٹے، وہی لوگ جب رب کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، جب رات کی تاریکی میں یہ صورتیں پڑھی گئیں تو ایسا خواب جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ ایک ماں جس کا بیٹا برسوں سے مرگی کی بیماری میں مبتلا تھا، وہ روزانہ یہ عمل کرتی رہی اور 7 راتوں کے بعد خواب میں ایک بزرگ آئے، کہا کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز رکھی ہے، وہ ہٹاؤ، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جاگتے ہی تلاش کیا، وہ چیز ملی، اس نے ہٹا دی اور چند دنوں میں ہی بیٹے کی حالت بہتر ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر تندرست ہو گیا۔ یہ رب کا کرم تھا، اس عمل کا نہیں بلکہ اس یقین، دعا اور رجوع قلب کا صلہ تھا۔ اسی طرح ایک نوجوان لڑکی جسے دل کا شدید مرض لاحق تھا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب زندگی چند ماہ کی مہمان ہے، اس نے یہ وظیفہ شروع کیا۔ سچی نیت سے رات کو ان صورتوں کے بعد وہ دعا کرتی اور سونے سے پہلے روتے ہوئے دعا مانگتی، یا اللہ میرے دل کی تکلیف کو دور کر دے۔ ناظرین، چوتھی رات ایک خواب میں ایک سفید کپڑوں میں ملبوس ہستی آئی، کہا کہ قرآن کی فلاں آیت کو روز پانی پر پڑھ کر پیو۔ وہ جاگی، آیت تلاش کی، اس پر عمل شروع کیا اور 3 مہینے کے اندر الحمدللہ اس کا دل مکمل طور پر تندرست ہو گیا۔ اور جب وہ دوبارہ چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے کہ دل بالکل نارمل ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، رات کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب زمین خاموش ہو جاتی ہے، آسمان روشن ہو جاتا ہے اور رب کی رحمتیں چاروں طرف نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔
بس جو اس لمحے میں مانگ لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ خواب صرف نیند میں پیش آنے والی کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں سے بات کرتا ہے، ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ جسے خواب میں کوئی بات سمجھا دی جائے، سمجھ لو اسے رب نے چن لیا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس عمل کے بعد خواب میں واضح الفاظ ملے، کسی دوا کا نام، کسی طبیب کی ہدایت، کسی مخصوص دوا کا استعمال، حتیٰ کہ بعض کو اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے سکون ملا، بعض کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان کے ذریعے شفا کی بشارت ملی۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ سے عطا کی گئی سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب خود اپنے بندے سے معاملہ فرماتا ہے۔ لہٰذا اے سننے والے، خوابوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ تیری شفا، تیری رہنمائی، تیری بخشش کے دروازے ہیں، مگر شرط صرف یہی ہے کہ تیری نیت سچی ہو، تیرا وضو پاک ہو، تیری زبان ذکر میں ہو، تیرا دل یقین سے بھرا ہو۔ پھر دیکھ رب تعالیٰ تجھے کہاں کہاں سے نوازتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کے آخر میں یہ تینوں صورتیں سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔